اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 8، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 6 اور 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جس کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا۔ پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک شدہ قوموں کی پکار وہ ذکر فرمائی، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور ان سے باز پرس وغیرہ اس کا ذکر فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ کی جب عدالت لگے گی، قیامت کا منظر ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ تو پہلے انبیاء علیہم السلام سے پوچھیں گے، کیا آپ نے میرا کام، میرا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا تھا؟ میرے بندوں تک، اپنے امتیوں تک۔ سارے رسول عرض کریں گے اللہ کیوں نہیں، ہم نے آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ جب امت کی طرف آئیں گے، امت کے بعض لوگ انکار کر دیں گے، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے یہ اصول ہے دنیا کا کہ اگر کوئی کسی کی طرف پیغام بھیجتا ہے اور وہ پیغام بھیج دے، پھر واقعہ اس کے خلاف ہو جائے، اس کی منشا کے خلاف ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کو پکڑتا ہے بھئی جس کی طرف پیغام گیا تھا، بھئی بتاؤ تیرے پاس میرے پیغام نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی آپ کا پیغام آیا ہی نہیں۔ تو وہ سارا اس کا غصہ اس سے ہٹ جاتا ہے اور اس کی طرف چلا جاتا ہے جس کو بھیجا گیا تھا۔ کیا پھر پوچھا جاتا ہے تو بتا تیرے پاس کوئی آیا تھا، تو نے یہ پیغام اس کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اس نے کہا مجھ سے سستی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر سارا غصہ اس پر نکل جاتا ہے۔ اگر یہ پہنچا دے تو پھر دوبارہ اسی کی طرف لوٹ کر غصہ چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بین اسی طرح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء سے بھی پوچھے، پہلے تو آپ بتائیں آپ نے کام کر دیا؟ یہ پتہ بھی ہے اللہ کو۔ اللہ نے رسولوں کا انتخاب بھی اس لیے کیا، یہ امانت دار ہے، یہ امین ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی امانت والا نہیں، انبیاء سے بڑھ کر کوئی حق و صداقت والا نہیں، انبیاء سے بڑھ کر کوئی وہ جو ہے پیغام رساں نہیں۔ تو اللہ اپنے پیغمبروں سے جب پوچھے گا تو اس وقت تو کہیں گے بالکل اسی طرح ہم نے پہنچا دیا، اور یقیناً تمام انبیاء نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا۔ اور امت کے لوگ جب انکار کریں گے تو سارا پھر اللہ کا معاملہ غصہ، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں عذابا علیما، عذابا مہینا، سریع الحساب، سریع العذاب، یہ سارے کے سارے عذاب کے مستحق یا معاملات کے یہ سارے کے سارے وہی لوگ مستحق ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کے لوگوں کو اس وقت یعنی اپنے صحابہ اکرام کو اکٹھا فرمایا بتلاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ اور سب صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے پیغام پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے شہادت والی انگلی اٹھائی، 3 مرتبہ یوں کیا، پھر لوگوں کی طرف جھکائی اور ارشاد فرمایا اے اللہ
تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کا ذکر فرمایا۔ قوم آئے گی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا بتلاؤ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی امت انکار کر دے گی ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اللہ فرمائیں گے آپ کی اس پہنچانے کا تبلیغ کا گواہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں پھر اے صحابہ تم کو یعنی میری امت کو لایا جائے گا قیامت کے دن، تو وہ عرض کریں گے اللہ کہ اس کے گواہ نبی پاک علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ کہیں گے ہمیں آگے کر دیا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم سے پوچھا جائے گا بھئی تم کس طرح جانتے ہو، کس طرح تم پہچانتے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت اس امت سے سوال ہوگا، امت کا جواب ہوگا کہ ہمیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دنیا میں سارے انبیاء کے قصے بتلا دیے تھے، انہوں نے بتلا دیا تھا یہ معاملات ہوں گے اور یہ رسول آئے تھے، انہوں نے اس طرح اپنی قوم کو اللہ کی طرف جھکانے کے لیے دعوت دی تھی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کو کہا تھا، قوم نے انکار کیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام یہ آیت ارشاد وہ تلاوت فرمائیں گے وہ سورۃ البقرہ کی پارہ نمبر 2 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو اس امت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ وطیرہ عطا فرمایا پہلی امتوں کی گواہی دے گی۔ تو یہ قیامت کے دن سوال ہوگا انبیاء سے، جب انبیاء سے سوال ہوگا، انبیاء تو اپنی امانت میں حقدار تھے اور انہوں نے یہ پیغام پہنچا دی، پھر ہم سے سوال ہوگا کیا تم نے میرے رسولوں کے مطابق زندگی گزاری تھی؟ وہ جو تم تک پیغام لے کے آئے تھے ان کو تم نے فالو کیا تھا؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آج دیکھیے قرآن پاک کی یہ آیات ہمیں کس طرح جھنجھوڑ رہی ہیں۔ دیکھیے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے، یعنی ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا جس کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے۔ یہ سارا معاملہ اللہ دیکھ رہا ہے، انبیاء آتے رہے، امت کو سکھاتے رہے، امت انکار کرتی رہی، امت پر سے پوچھ کرتی رہی اس معاملے کو، تو پھر اللہ فرماتے کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے، ہم قیامت کے دن بتلا دیں گے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔